أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ تو ہم اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نے نہ کچھ عمل کر رکھے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سوئے نے کوئی سمجھ نہیں۔ ان آیات بینات میں جو سب سے پہلی آیہ مبارکہ ہے اس کی انشاءاللہ تشریح کرتے ہیں، تو دوسری آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کے سوا کچھ جو ہے وہ اور چیز کا حکم نہیں دیتا۔ وہ جب بھی تمہیں کسی راستے پہ ڈالے گا تو یا وہ بے حیائی کا ہوگا، یا برائی کا ہوگا، یا کوئی ایسا عقیدہ وہ اس کی نسبت انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، جس کا خود بھی اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں یہ کیسا عقیدہ، یعنی نہ انسان کو پتہ ہوتا ہے نہ شیطان کو کہ یہ عقیدہ کیسا ہے، اور انسان کو اس پہ لگا دیتا ہے تاکہ یہ گمراہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، جب پہلے بتا دیا تو شیطان کے وسوسے اکثر اسی وجہ سے آتے ہیں کہ انسان جب زیادہ گناہوں میں پڑتا ہے تو پھر شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایک بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شیطان نے یہ کروا دیا۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اس گناہ کا بیج ارادہ موجود ہوتا ہے، تو شیطان اس ارادے کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ بنا سوار کے اس انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور زور لگاتا ہے یہ کام کر کر کر، ٹھیک ہے، لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کے نفس سے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان میں شیطان تو بندہ ہوتا ہے، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی مشہور حدیث سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ روزے کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے نفس جو ہے وہ سرکش ہوتا ہے، اس نفس کی چالوں پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے جو ہے محفوظ فرما۔ یہ دو ہمارے دشمن ہیں، تو ان سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس طرح کے وسوسے جب آئیں، جب غربت کا وسوسہ ہے، کیا ہوگا، مر جاؤں گا، اس طرح کی، یعنی یہ بھی آگے آیت آئے گی کہ شیطان یہ خوف دلاتا ہے کہ تو اگر حلال ہی کھائے گا، آرام پہ نہیں، جو آرام اگر ساتھ نہیں کمائے گا، کھائے گا نہیں، تو بچوں کو کیا کھلائے گا، حالات ایسے آ جائیں گے، وہ اس طرح کے حالات دکھاتا ہے انسان کو کہ آگے تباہی دکھاتا ہے۔ تو اس
وقت جو انسان آرام میں پڑ جاتا ہے تو اس وقت چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت کے ساتھ پڑھے، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ وسوسوں کا علاج ہے، جو بندہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، یہ اسلام کا بنیادی شریعت اسلامیہ کا نقطہ نظر ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بے راہ روی پہ نہیں چھوڑا کہ جو مرضی آئے وہ کھائی جاؤ اور جس طرح چاہو کماؤ اور کھاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک معیار، ایک نظام میں معاشیت دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں کھاؤ، ٹھیک ہے۔ طیب کہتے ہیں ظاہری طور پہ صاف ستھری ہو، جو روٹی ہم کھاتے ہیں نا یا کوئی بھی چیز دنیا کی استعمال کریں ظاہری طور پہ وہ صاف ستھری ہو، پہلی بات یہ ہے۔ اور حلال اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ شریعت کا کسی قسم کا حکم نہ ہو، جس طرح سود ہو گیا، رشوت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جس طرح پرایا مال ہو گیا، تو ظاہری طور پہ یہ تو صاف ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے چونکہ اس میں دوسرے پہ زیادتی کی ہوتی ہے تو شریعت نے اس کو بھی جو ہے حرام قرار دیا، تو اس کو جو ہے حرام کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حلالا طیبا، پاک بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، صاف بھی ہو حلال بھی ہو، تو ایسا کھاؤ۔ تو جو ایسا نہیں کرتا اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جو رزق حلال کماتے ہیں اس کا جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جسم لقمہ حرام سے پلتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص تھا کہ وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رو رو کے دعا مانگ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی رحم آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ دیکھ یہ کس عاجزی کے ساتھ تجھ سے مانگ رہا ہے اور تو اس کی دعا قبول نہیں فرما رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اس قدر بلند کرے کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اتنا اٹھائے اوپر، اور اگر یہ عاجزی کے ساتھ مر بھی جائے، ٹھیک ہے، یہ رو رو کے آنسوؤں کے بجائے اس کا خون آنے لگے، تو میں پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ عرض کی مولا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ موسیٰ دیکھ یہ دعا تو عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہے، لیکن اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس نے جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو اس کی دعا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ تو دعاؤں کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان رزق حلال جو ہے وہ استعمال کرے، بچوں کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ تو بڑی ایک سخت روایت ہے جو بڑی ڈرا دینے والی ہے، روز قیامت جن بچوں کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں نا، ان کے متعلق، یعنی جن بچوں کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، یہی بچے اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت عدالت خداوندی میں عرض کریں کہ پروردگار عالم یہ ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں حرام حلال کی تمیز کے بغیر پالا ہے، یہی لا کے ہمیں دیتا رہا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر والد کو وہاں پہ سزا دی جائے گی، اس باپ کو بچوں کے سامنے، مخلوق خدا کے سامنے، یہاں تک کہ اس کا جسم کا گوشت بھی جھڑ جائے گا، اور پھر اسے اس حالت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جب بھی معاملہ یہ آئے ذہن میں کہ اولاد کو میں کیا لے کے دوں گا، تو اس سے پہلے یہ بات وہ کالی والی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ اور انسان کی اپنی اولاد کی محبت کا معاملہ آ جاتا ہے، تو صبر کر لے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو تھوڑا ہی راستہ طے کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر پریشانی، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو عبادت کرتا ہے نا، اس عبادت میں لذت ہی ختم ہو جاتی ہے،
یعنی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بس بندہ ظاہری طور پہ اوپر نیچے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال لکھی ہے علماء نے، حضرت صاحب نے بھی یہاں پہ لکھا ہے کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے عظیم انسان گزرے ہیں اس دنیا میں۔ ابراہیم بن ادم آپ بادشاہ وقت تھے، تو رات کو جب سوئے تو اللہ تعالیٰ کی نوازش ایسی ہے جس پر اس کی نگاہ عنایت ہو جائے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ گدھا ہو، جب وہ چن لیتا ہے کسی کو تو پھر چن لیتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادم تخت شاہی پہ آپ متمکن تھے، رات کو آپ اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے، شاہی محل میں، تو آپ کو شاہی محل کی چھت پہ چلنے کی آواز آئی، تو بادشاہ تھے، آپ کو غصہ بھی آیا، اور جو جلال شاہی ہوتا ہے اس میں وہ اٹھے اور آواز دی کون ہے میری چھت پہ، میرے چھت پہ اس وقت کون چل رہا ہے؟ آدھی رات تھی، تو آواز آئی کہ میں ایک دیہاتی ہوں اور اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اور کہاں بادشاہ کا چھت اور کہاں اونٹ، جاننے کی بات ہے، بار پہرے دار ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم بن آدم نے فرمایا کہ تو پاگل ہو گیا ہے کہ اونٹ تلاش کرنا ہے، کھیتوں میں تلاش کر، راستوں میں تلاش کر، کہیں محلوں میں جا کے دیکھ، تجھے تو بادشاہ کا گھر ہے، بادشاہ کی کوٹھی ہے، یہاں چھت پہ کہاں سے اٹھا گیا؟ تو ابراہیم بن ادم نے جب یہ کہا تو اس آواز دینے والے نے کہا کہ ابراہیم بن ادم بات کو آپ سمجھ گئے ہیں، جس طرح شاہی محل پہ اونٹ نہیں مل سکتا، بادشاہ کے محل پہ اونٹ نہیں مل سکتا، اسی طرح شاہی بستر پہ خدا نہیں مل سکتا۔ آپ شاہی بستر پہ آرام بھی کریں اور خدا کو پالیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے اسی وقت جو ہے وہ بادشاہ اپنے جو وزیر کے حوالے کی، اور آپ نے فقیروں والا لباس پہنا اور آپ جنگلوں میں نکل گئے۔ تو ایک زمانے کے بعد وہ آپ کا جو جانشین تھا، وزیر تھا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، تو کسی دریا کے ساحل پہ پہنچا، وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا تھا، جب قریب پہنچا تو پہچان گیا اور زاروں کی تار رویا کہ یہ تو ابراہیم بن ادم ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں۔ اس حالت میں دیکھ کے تو جو موجودہ بادشاہ تھا، جو اپنے جاؤ جلال لشکر کے ساتھ وہاں گیا تھا، اس نے کہا ابراہیم بن ادم وہ بادشاہی اچھی تھی جب بلخ کے ملک پہ آپ بادشاہت کر رہے تھے، یا آپ اس بادشاہی کو چھوڑ کے اس فقیری کے عالم میں آ گئے ہیں؟ تو آپ نے اپنی سوئی کو دریا میں پھینکا، آپ کے پاس سوئی تھی، اس کو دریا میں پھینکا اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ تو کافی ساری مچھلیاں ہیں، کسی کے منہ میں چاندی کی ہے، کسی کے منہ میں سونے کی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو ایک مچھلی آئی تو اس کے منہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوئی موجود تھی، تو آپ نے وہ سوئی واپس اس سے لے لی۔ اب جب مچھلی کے منہ سے آپ نے سوئی نکالی لی، تو ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس بلخ کے ملک کی بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے جو ساری مخلوق پہ میں کر رہا ہوں؟ تو یعنی پھر اللہ نے بلخ کے جو تخت سے جب آپ اترے اللہ کے لیے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایسے تخت پہ بٹھائے کہ ساری کائنات کی جو مخلوق تھی وہ آپ کے لیے مسخر کر دی گئی۔ تو اتنی عظیم ہستی ہیں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عام سے، تو اللہ کے لیے نیند نہیں چھوٹتی اور انہوں نے بادشاہی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، جس کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، بادشاہی چھوڑ کے آپ جو جنگلوں میں نکل گئے۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن کے ایک لفظ میں ہمارے لیے سمندر موجود ہے، حلالن طیبہ، جو بندہ پاکیزہ چیز نہیں کھاتا تو اس کی عبادت میں فرق کس طرح پڑتا ہے۔ یہی ابراہیم بن ادم ہے، بصرہ کا شہر ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک میری عبادت میں سجدہ کرتا ہوں، وہ کیفیت نہیں پہلے جیسی، جب نماز پڑھتا ہوں تو وہ کیفیت مجھے مل نہیں رہی، وہ دل کو وہ جو روحانیت ملتی ہے وہ مجھے نہیں مل رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں چلا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں جا کے وہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا 50,000 ثواب ملتا ہے، 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہاں پہ جب میں داخل ہوا، رات کے وقت اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ دروازے مقفل ہو جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، تو تالے لگ گئے، اب نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، تو خادم سب کو باہر نکال دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پھوڑی میں چھپ کے
وہ کسی دروازے شروازے کے پیچھے بیٹھ کے چھپ کے تاکہ مجھے خادم دیکھ نہ سکے. اس نے سمجھے سب نکل گئے ہیں تو تالا لگا دیا. اب رات کو میں نے سوچا یہ تھا کہ مجھے عبادت کی لذت نہیں مل رہی تو میں یہاں پہ عبادت کروں گا, اللہ سے معافی مانگوں گا. رات جب آدھی رات ہوئی تو کہتے ہیں کہ 40 بندے مسجد کے دروازے کھلنے کے بغیر ہی جو ہے یعنی تالے شالے کھلنے کے بغیر ہی انہوں نے دروازہ کھولا. تو وہ ان کا اپنا روحانی تصرف تھا, اولیاء اللہ کی جماعت تھی کوئی. تو 40 اولیاء وہاں پہ داخل ہوئے. ان میں ایک عمر رسیدہ جو ان سب کے سردار تھے, امیر تھے, وہ داخل ہوئے. تو انہوں نے وہاں پہ وہ آ کے محراب کی طرف پشت کر کے اس طرح جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح بیٹھے اور ان میں سے ایک نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ آج ہم میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو ہم میں سے نہیں ہے. تو وہ ابراہیم بن ادم تھے, چھپ کے کہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا آج مسجد میں ایسا شخص ہم میں موجود ہے جو ہم میں سے نہیں ہے. تو دوسرا بولا کہ انہیں 40 دن سے عبادت میں لذت نہیں مل رہی, ان کی وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے تو اس لیے وہ وہاں موجود ہیں. تو جو ان کے امیر تھے وہ جو عمر رسیدہ ضعیف تھے, انہوں نے فرمایا کہ دراصل اس کے ساتھ اس معاملہ ایک ہو گیا ہے, اس لیے عبادت کا اس سے لذت نہیں مل رہی. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اس نے بصرہ کی ایک ریڑھی پر سے کھجوریں خریدیں. ان کھجوروں میں سے ایک نیچے گری ہوئی تھی, ریڑھی سے کہیں گر گئی تھی. تو اس نے سمجھا کہ یہ بھی میری ہے, تو اس کو اٹھا کے اس نے اپنی کھجوروں میں ابراہیم بن ادم نے رکھ لیا. اس کھجور کو بھی ایک کھجور ہے. لوگوں نے مذاق بنائی ہوتی ہے جب ریڑھیوں پہ جاتے ہیں تو مونگ پھلیاں بغیر پوچھنے کے, حالانکہ یہ بھی حرام کام میں شامل ہوتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی پکوڑے اٹھا لیے, کبھی کوئی اور چیز کھانے کی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور جو مالک ہوتا ہے بیچارہ وہ دل میں پریشان تو ہوتا ہے, اس کی اجازت تو نہیں ہوتی, لیکن مروت کے طور پہ وہ بولتا نہیں, تہذیب کے خلاف ہوتا ہے, بولتا نہیں ہے. حالانکہ اس طرح کرنا سخت منع ہے. تو اس کی ایک کھجور زمین پہ گر گئی تھی, تو ابراہیم بن ادم نے وہ اٹھا کے اپنی کھجوروں میں رکھ لی تھی, اور یہ بے خیالی میں آپ نے کیا تھا, آپ کو پتہ بھی نہیں تھا. تو اس کے باوجود ان بزرگوں نے فرمایا کہ اس کو عبادت کی لذت اس لیے نہیں مل رہی کہ اس نے ان کھجوروں میں اس ریڑھی والے کی کھجور کو شامل کر لیا ہے, اور وہ اس میں ساتھ کھا گیا باقی کھجوروں کے ساتھ. تو اس لیے 40 دن ہو گئے ہیں, اس کھجور کی وجہ سے اس سے عبادت میں لذت نہیں مل رہی. آپ سمجھے اچھا معاملہ یہ, آپ دل میں آپ نے سوچا, بولے چالے نہیں, آپ وہاں چھپ کے بیٹھے ہیں آپ. تو جب اولیاء کی جو جماعت تھی, وہ جو محفل تھی, وہ برخاست ہوئی, صبح کا وقت ہو گیا, لوگوں نے آ کے حسب دستور ظاہری طور پہ جس طرح دروازے بند تھے دروازوں کو کھولا تو وہ اولیاء کی جماعت غائب ہو چکی تھی, وہاں سے چلی گئی تھی. تو ابراہیم بن ادم آپ نے نماز پڑھی اور چل پڑے بصرہ کی جانب دوبارہ. کہاں بصرہ اور کہاں جو ہے فلسطین ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بصرہ کی جانب آئے, آپ نے آ کے اس ریڑھی والے کو تلاش کیا اور اس سے کہا کہ بھائی کافی عرصے کی بات ہے, تجھ سے میں کئی مہینے پہلے, آپ چونکہ سفر کر کے آئے تھے تو اس طرح کھجوریں خریدی تھیں اور تیری یہ کھجور کھا گیا ہوں, تو تجھ سے میں معافی مانگنے آیا ہوں. اب جب اس نے وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ ظاہر ہے اس طرح کون کرتا ہے, اس نے معاف کیا تو آپ کی وہ کیفیت بھی دوبارہ لوٹ آئی. تو یہ معاملہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کہتے ہیں جی دین پہ چلنا مشکل ہے. دین پہ یعنی اس دور میں لوگ کہتے ہیں جی دین پہ چلنا مشکل ہے. بھائی اس دور میں تو بہت آسان ہو گیا ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے مسجدوں میں پانی بھی گرم ہوتا ہے, لوٹے ہیں, جو ہے قالینیں ہوتی ہیں, کیا کچھ سہولیات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. دنیا کی ہمارے پاس ہر چیز کھانے کے لیے موجود ہے رزق حلال میں سے. اب صحابہ سے پوچھیں کہ دین کے لیے دین پہ چلنا کتنا مشکل تھا, لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کو دیکھیں, حضرت زنیرہ کو دیکھیں, ٹھیک ہے. مارے کھا کھا کے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی نظر چلی گئی, جب انہیں تکلیف دی گئی, گلے میں رسی ڈال کے انہیں گھونپا گیا اور کہا کلمے سے انکار کرو, تو نظر چلی گئی. تو آپ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے نظر طلب نہ کرتی, لیکن یہ مجھے تانا دیں گے کہ اس نے محمد پاک کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کی وجہ سے اس کی نظر گئی ہے. تو اللہ نے ان کی نظر کو بحال فرما دیا. پھر تو اتنی تکلیفیں کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے جسم پہ جب آپ کا وصال ہوا تو بڑے بڑے گڑھے تھے جو جلانے کی وجہ سے آپ کی پشت پہ پڑ گئے تھے، اور اس صرف کلمے کی وجہ سے، تو دین پہ چلنا تو ان لوگوں کے لیے مشکل تھا، لیکن وہ لوگ پھر بھی چلے۔ آج تو دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، تو پھر بھی انسان صرف ہماری سوچ میں فرق پڑ گیا ہے، ورنہ آج کے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے نا، مولانا الیاس قادری صاحب، ان کے متعلق ان کی یعنی شروع کی بات ہے کہ آپ کے جو سوانح عمری ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ دامت برکاتہ القدسیہ کو ایک سائن بورڈ کی ضرورت پڑ گئی کہ گھر کے سامنے لگانا تھا، اسلامی بھائی آتے تھے اور سلسلہ ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے محمد الیاس عطار قادری رضوی لکھوایا، ٹھیک ہے نا۔ تو پرنٹر کو یہ کہے کہ آپ کا ہے کہ محمد الیاس عطار قادری رضوی یہ لفظ لکھنا ہے، لکھوا دیا۔ اب کوئی اسلامی بھائی گیا اس پرنٹر سے اٹھا کے، اچھا جب اسلامی بھائی جانے لگا تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بھائی وہاں پہ میں نے اپنے پیر و مرشد کی طرف نسبت نہیں کی، تو آپ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو ان کے جو مرید ہیں وہ خود کو ضیائی کہتے ہیں، تو حضرت صاحب ان کے مرید ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ رضوی کے ساتھ ضیائی بھی لکھوا دینا، ایک لفظ جو تھا وہ اضافی لکھوانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پیمنٹ پرنٹر کو کرنی تھی وہ پہلے دن متعین ہو گئی تھی کہ اتنے پیسے میں لوں گا، تو یہ لفظ اضافی تھا، ٹھیک ہے نا، ضیائی، تو ایک تھوڑا سا اتنا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ضیائی، یہ ضیائی ہے، اتنا سا لکھنا ہوتا ہے، تو اتنے سے لکھنے سے کیا ہوگا ہماری نظروں میں، تو اسلامی بھائی گئے اور اس پرنٹر کے شاگرد سے یہ ضیائی لکھوا کے لے آئے۔ اب حضرت صاحب میں اسی دور کے ہم بھی اسی دور میں جی رہے ہیں نا، حضرت صاحب بھی تو حیات ہیں، ٹھیک ہے، تو حضرت صاحب نے جب سائن لے کے اسلامی بھائی آئے تو حضرت صاحب کے ذہن میں اس وقت خیال آیا کہ پرنٹر کے ساتھ جو میرا معاہدہ ہوا تھا اس میں رضوی سے آگے ضیائی نہیں تھا، تو پیسے تو میں نے رضوی تک کے دیے ہیں، اب جو یہ لفظ ضیائی ہے جو لکھتے ہیں پرنٹر ہیں، یہ یہاں پہ ضیائی کا اتنا نہ صحیح لگتی ہے، نہ رنگ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت صاحب نے پوچھا کہ وہاں پہ مالک خود تھا، تو کہا نہیں، تو وہاں پہ تو وہ اس کا شاگرد تھا جو دکان پہ کام کرتا ہے، تو حضرت صاحب خود چل کے گئے اس کے پاس، آپ وہ سائن بورڈ ساتھ لے کے گئے اور اس سے کہا کہ بھائی اس کا کوئی حل نکال، اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، تو وہ حضرت صاحب کے ہاتھ چومنے لگا اور کہا کہ حضرت آپ کیسی باتیں کرتے ہیں مولانا، تو حضرت صاحب نے فرمایا بھائی نہیں، آپ یہ تو تیری عقیدت ہے، لیکن ہمارا جو فرض بنتا ہے ہم نے وہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو معاملہ وہاں پہ حل کر کے آپ واپس تشریف لائے۔ تو اس دور میں بھی ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں جس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کل ہی عصر کے وقت میں نے عرض کیا کی تھی کہ 70 سال تک بندے نے عبادت کی، اللہ کے بغیر کسی کا یعنی اللہ کے در کے بغیر کسی کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، ایسی اس نے عبادت تنہا کی، لیکن جنت کے راستے پہ اس کو بھی روک دیا گیا اس لیے کہ اس نے لکڑی کی ایک شدل، ایک تنکا بغیر مالک کی اجازت کے استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پہ دیہڑ لگائیں، کام کریں، تو ہماری ڈیوٹی پوری ہونی چاہیے، اور اگر ہم کچھ ذاتی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں پوری محنت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں وہ جو ہماری کمائی ہو تو وہ رزق حلال میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔